اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحسنین روحانی سینٹر کی جانب سے آپ کا میزبان علی حسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام دوست احباب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک ساتھی نے ہمیں واٹس ایپ پہ میسیج یہ کیا تھا کہ حضرت باطن روشن کرنے کا عمل بتائیں، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میری باطنوں کی انہوں نے ریاضت کی ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ تو ہمارے جو تجربے میں یہ چیز گزری ہے باطن کے حوالے سے، وہ چیزیں میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے اوپر کہ پہلے ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر پاس انفاس، اس ترتیب کے ساتھ اگر کوئی باطن روشن کرتا ہے تو وہ جلدی ہوتا ہے۔ بظاہر اس کے کہ کوئی شخص چلے کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، اور وہ کر کر کے تھک جاتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی جو مخلوقات ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، اپنا آپ محسوس نہیں کرواتی۔ تو باطن کھلنا گویا ہے کیا، جس کو تھرڈ آئی کہتے ہیں، تیسری آنکھ کہتے ہیں۔ اس کی ترتیب جو ہمارے تجربے میں، جو ہمارے علم میں آئی ہے، وہ چیز میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے ذکر قلبی کے اوپر۔ اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ذکر قلبی کے کیا فائدے ہیں۔ مختصر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ باطن روشن ایسے ہوتا ہے کہ جو بندہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، اس کی روحانیت بڑھتی ہے، جس سے اس کی روح طاقتور ہوتی ہے، حجابات اس سے اٹھتے ہیں، اور پھر ہر شخص کے اوپر مختلف قسم کے انعامات ہوتے ہیں۔ کسی کو کشف جاری ہو جاتا ہے، کسی کا باطن کھل جاتا ہے، کسی کو الہام ہونے لگ پڑتا ہے، کسی کا کوئی نہ کوئی علیحدہ یہ کیفیات ہوتے ہیں ہر انسان کے ساتھ، اس کے مزاج کے مطابق اللہ رب العزت جو چیز بھی اس کو نوازتا ہے۔ اس کی مین جو مختصر بات یہ ہے باطن کی کہ وہ انسان کے پورے جسم کا خون اس کے دل سے گزر کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص ذکر کرتا ہے اور وہ ذکر قلبی کرتا ہے، تو جو خون وہاں سے گزرتا چلا جائے گا نا، سب سے پہلے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ رکھتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا، اس طرح حتیٰ کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ ذکر کرتا ہے، کثرت کرتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ مٹتا ہے، اس کے اوپر سے زنگ اترتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے ہر چیز کو زنگ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، دل کا زنگ اتارنے کے لیے ذکر الہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب جو سالک ہوتا ہے، جو اس راستے کا مسافر ہوتا ہے، وہ جب ذکر قلبی کرتا ہے تو قلب کے اندر ایک حدت پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے، اس کے دل سے زنگ اترنا شروع ہوتا ہے۔ اور یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یہ نا بڑے صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہ جمعہ 8 دن کا کام نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا کے اوپر جیسے کہ جی 1 منٹ میں پری حاضر، 5 منٹ پری حاضر، 1 دن میں پری حاضر، تو پر یہ نہ ہوئی بھائی، یہ تو ایک مذاق ہو گیا۔ حالانکہ عاملین کی ان معاملات کو حاضر کرنے کے لیے صدیوں کی ریاضت ہوتی ہے، پھر جا کے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے چینل کے ویوز کے لیے، واچ ٹائم کے لیے، سبسکرائبر کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹے پہ اللہ رب العزت کی لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اچھا، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس کے قلب کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، پھر مکمل قلب نور والا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مہینہ لگے، 15 دن لگے، 10 دن لگے، سال لگے، 2 سال لگے، یہ اس کی کیفیات کے اور اس کی محنت اور اس کی لگن پر۔ پھر جب وہ ذکر کرتا ہے، جو خون وہاں سے گزرتا چلا جاتا ہے نا بھائی، تو وہ اس خون کے اندر سیلز پیدا ہوتے ہیں نور کے، وہ نور پورے جسم میں وہ خون پورے جسم کا گردش وہاں سے گزرتا ہے، گردش کر گویا کہ وہ خون بھی نورانی ہونا شروع ہو جاتا ہے ذکر کی برکت کی وجہ سے۔
اور باقاعدہ جو شخص ذکر قلبی توجہ سے کرتا ہے اس کو اس کا جو دل ذکر کر رہا ہے اس کو سنائی دیتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ بعض جو ہمارے تجربے میں آئے، بعض لوگ جو ذکر قلبی کرتے ہیں وہ اس سے تشخیص بھی کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے قلب کے اوپر توجہ کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں پہ کیا مسئلہ ہے، اور اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اور جو شخص اس ترتیب کے ساتھ کوئی ذکر کرتا ہے یا باطنوں کا، تو اس کے حجابات بڑی جلدی کھلتے ہیں. اور باطن جب کھلتا ہے اس کا سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے اس کے خواب ڈسٹرب آئیں گے، عجیب و غریب قسم کے بے معنی خواب آئیں گے. پھر اس کے ماتھے میں یہاں پہ درد ہونا شروع ہو جائے گی، ہلکا ہلکا پین ہونا شروع ہوگا. یہ اس کی دو نشانیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی راز رکھنا چاہیے تھوڑا بہت. اچھا، یہ دو نشانی ہوتی ہیں کہ وہ اس بندے کا نظام جو وہ اپنی محنت کر رہا ہے وہ ٹھیک معاملات کے ساتھ ہو رہی ہے. پھر اس کے ساتھ مختلف قسم کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ مثال کو پڑھائی پہ بیٹھا ہے تو اس کو ایسے لگے گا ایسے چیز گزر کے گئی، ایسے ہوا، فلاں ہوا، اس طرح کے معاملات اس کے ساتھ ہوں گے. پھر اس کو ایسے لگے گا جیسے یہ کوئی مثال کے سامنے بوتل پڑی ہے، کوئی بھی چیز پڑی ہے جہاں پہ وہ ذکر کر رہا ہے وہ میری طرف آ رہی ہے، ان کے اندر وائبریٹ پیدا ہو رہی ہے، حرکت پیدا ہو رہی ہے. پھر جب وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے بستر پر جاتا ہے سونے کے لیے یا معاملات کے لیے، تو اکثریت یہ بھی چیز آئی ہے کہ رات کے وقت جو وظائف کرتے ہیں اس طرح، پھر جب وہ اپنے بستر پر جاتے ہیں تو ان کو مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں، جانوروں کی، انسانوں کی، عجیب و غریب قسم کی، لیکن نظر کچھ نہیں آتا. یہ کیفیات بھی ہوتی ہیں، باطن کھلنے کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے. اس طرح ہر انسان کے مختلف کیفیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو یا اگر جو شخص باطن کھولنا چاہتا ہے وہ ذکر قلبی کرے اور یا باطنوں کے ذریعے کرے، ٹھیک ہے نا جی. اس سے اس کی سماعت بھی کھل جائے گی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو انعام ہوگا کہ اس کی سماعت کھل جائے، اس کی نظر کھل جائے، اس کو کشف ہو جائے، اس کو الہام ہونا شروع ہو جائے. اور بعض کو اس طرح کی کیفیات ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کو خواب کے اندر مکمل آگاہی دیتے ہیں. وہ مثال کے طور وہ کوئی بھی ارادہ کر کے وہ اپنا منزل کر کے جب جا کے سوئے گا، خواب کے اندر A to Z اس کو مکمل چیز بتا دی جائے گی، یہ معاملات ایسے 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 ہوں گے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کے بے شمار طریقے. اور فن عملیات کے اندر ریاضت کام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. نوری عامل مار اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ ان کی ریاضت نہیں ہوتی. زندگی میں ایک مرتبہ ریاضت کریں، پھر ریاضت کم ہو جاتی ہے، آرام ہو جاتا ہے انسان کو. اور جو شخص ریاضت نہیں کرتے وہ ساری زندگی ناکامی ہی ان کا مقدر بنتی ہے. یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت کے کلام کے اوپر یقین رکھیں. اس میں سے آپ کو جو بھی آپ کے دل کو لگتا ہے یا جو آپ کا ہادی رہنما استاد بتاتا ہے اس کو پکا کر لیں. وہ کوئی آیت بتاتا ہے، کوئی اسم بتاتا ہے، کوئی منترا بتاتا ہے، کوئی بھی چیز وہ آپ کو بتاتا ہے، وہ چیز آپ پکا کریں، ذکر اپنا پکا کریں، ہر چیز حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ ضرور ایک اور آپ کو خوشخبری یہ دینی ہے کہ ہم ابھی عید کے دن چل رہے ہیں، ہم چند دن تک ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں گے جس کے اندر ہم قافلہ درود شریف کے فضائل کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے. اور جو شخص قافلہ درود شریف کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں وہ ہو سکتے ہیں، ان کو اس گروپ کے اندر ہم ایڈ کریں گے. اس کے اندر ہم روزانہ کی بیسک پر درود شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. اور جتنا جس کی بھی حسب توفیق ہو، کوئی 100، 500، 1000، 10,000. ایک ہمارا شاگرد ہے وہ 1.25 کروڑ کا ٹارگٹ پورا کر رہا ہے، 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ کا غالباً، اور روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. درود شریف محبوب وظائف ہے اور وظائف کا سردار ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ ایک میسیج تھا آپ کو. اور یا باطن کھولنے کے لیے یا باطنوں کا عمل اس ترتیب سے کیا جائے تو بہت جلد باطن روشن ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.